الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد بعد أعوذ بالله ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا وقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. قابل سمع احترام بزرگوں دوستوں، آج ہماری اس مسجد کے اندر ہمارے موسیٰ بھائی بھربولرا والا کے نقطے جگر یاسین کے نکاح ہے. اس مناسبت سے نکاح کے متعلق اور اس دیوالی زندگی کے متعلق کچھ باتیں آپ کی گوش گزار کرنا چاہتا ہوں. دعا فرمائیں کہ پروردگار عالم ان کہی جانے والی باتوں پر اور سنی جانے والی باتوں پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں. بزرگوں اور دوستوں، علماء فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو دنیا میں بھیجنے کے بعد جن احکام کا مکلف کیا ہے ان احکام کی دو قسمیں، جن حقوق کا انسان کو مکلف قرار دیا ان حقوق کی دو قسمیں، ایک حقوق اللہ ہے اور ایک حقوق العباد ہے. بعض احکام وہ ہے کہ جس کا تعلق اور جس کی نسبت براہ راست یعنی سیدھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ قائم ہے، اور بعض حقوق اور بعض احکام وہ ہے کہ جس کا تعلق بندے کا بندے کے ساتھ ہے یا بندے کا تعلق بندی کے ساتھ ہے، اور اس کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو مکلف کیا ہے. مثال کے طور پر ماں باپ کو اپنی اولاد کے حقوق کے بارے میں مکلف کیا کہ ماں باپ کی اپنے اولاد کے بارے میں ذمہ داری ہے، اور اولاد کو اپنے ماں باپ کے بارے میں آگاہ کیا کہ جو اولاد ہو تمہارے اوپر تمہارے ماں باپ کے لیے حق ہے. استاد اور شاگرد ہے کہ استاد کی ذمہ داری ہے کہ امانت داری کے ساتھ کام لیتے ہوئے اپنے شاگردوں کے اوپر مجاہدہ اختیار کریں، اپنے شاگردوں کے اوپر محنت کریں اور محنت کر کے ان کو علم دین سکھائیں. وہیں پر شاگرد کو مکلف کیا کہ جس علم حاصل کر رہا ہے اس کا ادب و احترام تیرے دل میں لازم ہے. اسی طریقے سے شوہر اور بیوی ہے کہ ان دونوں کے حقوق میں سے حضرت کے حقوق بیان فرما کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آگاہ فرمایا کہ اگر تم کو اللہ نے شوہر کرنے کا شرط ادا فرمایا ہے تو تمہارے دل میں بیوی کے لیے حقوق ہے، اور اگر کوئی بیوی ہے تو بیوی کو آگاہ فرمایا کہ تیرے دل میں اپنے شوہر کے لیے حقوق ہے. بہرحال یہ مثالیں ہیں
یہ داخلے اور ایگزامپل ہے. اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندوں کے اوپر ایک دوسرے کے اوپر قائم فرمائے ہیں، اور اس اعتبار سے دنیا میں رہنے والے انسان کو مکلف کیا ہے اور اپنی عقیدت کی تیاری کے لیے دنیا میں بھیجا ہے. یہ جو حقوق ہے، ان حقوق کے بارے میں آخرت میں پوچھا جائے گا. اللہ کے حقوق کے بارے میں تو علماء فرماتے ہیں کہ بندے کا اور اللہ کا معاملہ، اللہ جس کو چاہے گا معاف کر دے گا، جس کو چاہے گا اللہ تبارک و تعالیٰ جہنم میں بھیجے گا. یہ اللہ کے اپنے اختیار کی بات ہے. وہ قادر مطلق ہے، وہ مختار کل ہے، اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں. اسے فرمایا کہ لا یسأل عما یفعل وهم یسألون، کہ اس سے کسی کام کے متعلق کچھ نہیں پوچھا جاتا ہے اور تم سے تمہارے اعمال کے بارے میں پوچھا جائے گا. اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں. بہرحال تو یہ بندے کا اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کا معاملہ ہے، تو اس میں اللہ کو اختیار ہے وہ بندے کے ساتھ جیسا بھی معاملہ کرے. رہی بات حقوق العباد کی، تو حقوق العباد کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قانون اور قاعدہ یہ بنایا ہے کہ جب تک بندہ معاف نہیں کرے گا وہاں تک اللہ تبارک و تعالیٰ بھی معاف نہیں فرمائیں گے. اس لیے علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر کی ایک بات لکھی کہ اگر کوئی انسان قیامت کے دن 7 نبیوں کی عبادت کے برابر اعمال کر کے جائے گا، 7 نبیوں کی عبادت کے برابر عبادت کر کے بھی جائے گا، لیکن حقوق العباد میں کمی ہوگی تو 7 نبیوں کے عبادت کے بقدر اعمال بھی اس کو آخرت میں کام آنے والے نہیں ہے. یہ عبادت بھی کم پڑ جائے گی آخرت کے چھٹکارے کے لیے اور آخرت کے عذاب کی خلاصی کے لیے. اس لیے حقوق العباد کے بارے میں بڑا چوکنا رہنے کی ضرورت ہے. ہم سب کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ کہیں ہم سے کسی کوئی حق تلفی تو نہیں ہو رہی ہے، کہیں حق تو سے ضائع نہیں ہو رہا ہے. اس کے بارے میں ہم تمام کو اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھنے کی ضرورت ہے. تو بہرحال علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات اپنی تفسیر میں لکھی ہے اور علماء فرماتے ہیں دوسری بات کہ قیامت کے دن حقوق العباد کا جہاں معاملہ آئے گا اور حقوق العباد کا جو مقدمہ قائم ہوگا تو سب سے پہلے جو شروعات ہوگی ان مقدمات کے بارے میں جب پیشی ہوگی اور اس کی سنوائی ہوگی تو شوہر اور بیوی کے حقوق کے بارے میں پہلی سنوائی شروع کی جائے گی. سب سے پہلے کہ شوہر اور بیوی ہے تو شوہر نے اپنے بیوی کے حقوق ادا کیے تھے کہ نہیں، بیوی نے اپنے شوہر کا حقوق ادا کیے تھے کہ نہیں، اس کے بارے میں سب سے پہلے مقدمہ چلایا جائے گا. ماں باپ کا اور اولاد کا بعد میں، استاد اور شاگرد کا معاملہ بعد میں، رعایا اور جو بادشاہ ہے بادشاہ اور رعایا کا معاملہ بعد میں، سب سے پہلے مقدمہ جو چلایا جائے گا وہ شوہروں اور بیویوں کے مطابق چلایا جائے گا. اس لیے اس میں سب سے زیادہ ہم تمام کو توجہ دینے کی ضرورت ہے. لیکن جتنی زیادہ یہ پیچیدہ بات ہے، جتنی زیادہ یہ اہم بات ہے، اسی قدر ہمارے معاشرے میں اس سے غفلت بڑھتی جا رہی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ بیوی کے ساتھ انسان کا جو تعلق ہے ایک تکلفانہ تعلقات ہے کہ رشتے داروں میں جتنے رشتے دار ہیں ان تمام رشتے داروں میں سب سے زیادہ اگر یہ تکلفی کا معاملہ ہے تو اپنے بیوی کے ساتھ ہے. اس لیے یہ تکلفی کی بنیاد پر اس کے حقوق کے بارے میں توجہ اور دھیان نہیں دیا جاتا. دوسری بات یہ کہ بیوی کو خادمہ اور نوکرانی سمجھا جاتا ہے. انسان اپنے آپ کو جو حاکم سمجھتا ہے، اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھتا ہے اور اس کی طرف کوئی توجہ نہیں دیتا کہ بھائی اس سے حقوق میرے ذمہ ہے اور آخرت میں مطالبہ اس کے بارے میں مجھ سے ہونے والا ہے، اس کی طرف کوئی توجہ نہیں دیتا ہے. تو میرے محترم بھائی دوستوں، بیویوں کے ذمہ اپنے شوہر کے حقوق ہے، شوہروں کے ذمہ اپنی بیویوں کے حقوق ہے کہ ایسے موقع پر دھیان اور توجہ دی جائے، دھیان اور توجہ کے ساتھ ان باتوں کو سنا جائے کہ شوہروں کے جو حقوق ادا کیے جاتے ہیں اور شوہروں کے جو شوہروں کی جو ذمہ داریاں
سنائی جاتی ہے وہ اپنی ذمہ داریوں کو پلو باندھیں، دھیان سے سن کر ان کو عملی جامہ پہنانے کی کوشش کریں۔ تو علماء فرماتے ہیں کہ شوہر کی ذمہ داری اور شوہر کا سب سے پہلا حق یہ ہے کہ وہ گھریلو کام کاج کے بارے میں تو اپنی بیوی کو مکلف کریں، لیکن باہر کے کام کاج کے بارے میں اپنی بیوی کو وہ ہرگز مکلف نہیں کر سکتا۔ کمانے کا اور یہ جو باہر کی چیزیں خریدنے کا مکلف مرد اور شوہر اپنی بیوی کو ہرگز نہیں کر سکتا۔ باہر کے کام کی جو ذمہ داری ہے وہ شوہر کی ہے، اور گھریلو کام کاج کی جو ذمہ داری ہے وہ بیوی کی ہے۔ یہ کیسے پتا چلا؟ ایسے کس نے کہا؟ سوال یہ ہوتا ہے کہ یہ معاشرے کا یہ سوال کرتے بڑا کہ عمل نہ کرنا ہوتا ہے، اور اپنی طبیعت کے مطابق جو عمل نہیں بنتا ہے، اپنی طبیعت کے خلاف جاتا ہے تو وہ مانا جاتے کہا ہے۔ قرآن اور احادیث سے علماء نے اس کا استنباط کیا ہے۔ علماء مسائل بناتے نہیں ہیں، علماء مسائل بتاتے ہیں۔ اس میں فرماتے ہیں کہ بنانا الگ چیز ہے، بتانا الگ چیز ہے۔ اسی قرآن سے سمجھ کر اور احادیث مبارکہ سے سمجھ کر اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم کی زندگیوں کی سیرت کا مطالعہ کر کے جو بات پتہ چلتی ہے، علماء اس کو پڑھ کر ہمارے سامنے بیان کرتے ہیں۔ ہمارے پاس تو پڑھنے کا موقع نہیں۔ یہ جو رسالے آتے ہیں وہ رسالے کی بہت معمولی چند ہماری مسجدوں میں بنے گئے ہیں۔ ایک زمانہ ایک دور تھا کہ بیان مصطفی اور دارالعلوم اور وہ اصلاح اور وہ کون کون سے رسالے ہمارے یہاں گزارتے میں آتے تھے، اور ہمارے الحمدللہ اسلاف اور آبا و اجداد اس کا مطالعہ کرتے تھے، اس کے مسائل کو پڑھتے تھے۔ اب ہم میں سے معمولی سے چند افراد جو نظر آتے ہیں کہ کبھی کبھار ان کو مطالعے کا شوق ہوتا ہے اور وہ پڑھتے دکھائی دیتے ہیں، باقی ہمارے ہاتھ میں الحمدللہ ماشاءاللہ تو قرآن پڑھنے والے ہیں، وہ قرآن پڑھتے ہیں، باقی مسائل کے بارے میں اور بیان مصطفیٰ پڑھنے والے اور دارالعلوم پڑھنے والے معمولی اور چند گینے چنے افراد رہ گئے ہیں، جسے کہ نمک وہ آٹے کے نمک کے برابر کہ معمولی سا نمک وہ ڈالا جاتا ہے۔ اس لیے پوری بستی کو اگر جانچا جائے، ان کی تفتیش کی جائے اور ان کو دیکھا جائے تو بس معمولی گینے چنے افراد ہے کہ جن کو یہ مطالعے کا شوق ہے، کتابیں پڑھنے کا ایک بڑا شوق باقی ہے، باقی تو نکلتا جا رہا ہے۔ بہرحال ایک تو شوق نکلتا جا رہا ہے، دوسری بات یہ ہے کہ علماء کہتے ہیں تو ماننے کا ضرورت کیا کسی نے یہ کس نے کہا؟ تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح کرایا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے فرمایا کہ علی گھر کے کام کاج فاطمہ کو کہنا اور باہر کے کام کاج تم نمٹا لینا۔ اب بیوی ہم سے کہتی ہے کہ گھر میں آنا نہیں ہے تو ہمارا جواب یہ ہوگا میں کیا کروں کہ بولیا تو بیوی کہنے جائے گی یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ بولتا کہ گھر میں سبزی نہیں ہے، کوئی چیز نہیں ہے تو نہیں ہے تو لانے کی ذمہ داری ہماری ہے۔ ہم اس کو یہ جواب دے دوں گا سے جواب کہ نہیں ہے تو میں کیا کروں؟ تو میں کیا کروں کہ تو نہیں کرے گا باہر کا کام تو وہ باہر کا بھی کرے گی، اندر کا بھی کرے گی، کہ وہ اپنی ذمہ داری کو نبھانے والا نہیں ہے۔ عقیدت سے اس کا مطالبہ اور دور ہوگی کہ کمانے کے لیے کہ کمانے کی ذمہ داری شوہر کی ہے، اور گھر میں آٹا نہیں ہے، نمک نہیں ہے، سبزی نہیں ہے، کوئی چیز نہیں ہے، وہ کہتی ہے ہم سے مطالبہ کرنی ہے کہ گھر میں یہ چیز نہیں ہے، تو ہماری ذمہ داری ہے اس کو پیسے دیں کہ پیسے دے کر اس طریقے سے جو ضرورت کی چیزیں ہیں وہ خریدنے کا ان کو موقع دیا جائے۔ تو سب سے پہلی ذمہ داری شوہر کی یہ ہے کہ بھائی باہر کے کام کاج کے بارے میں عورتوں کو مزید مکلف نہ کریں۔ البتہ جہاں بیوی ہمارے ساتھ آنا چاہتی ہے یا پھر معاشرے کا حال ایسا ہے کہ وہ سبزی خریدنے کے لیے آتے ہیں، وہ سبزی خرید اور سبزی دیکھنے والا ہمارے معاشرے ہمارے وہ گلی گلی میں آ جاتا ہے، نظر نظر میں آ جاتا ہے، اور پھر وہاں عورتیں ہی عورتیں خریدار ہوتی ہے۔ اس طریقے سے ہمارے معاشرے میں ہے تو اس میں کوئی پردے کے ساتھ اگر وہ خریدنے جاتی ہے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن یہ بھی نہ ہونا چاہیے۔ یہ بھی شریعت کی تعلیم کی کتاب جو وہ بیچنے والا
کہ اسے پردہ کرنا یہ لازم اور ضروری ہے، تو یہ ہماری کمزوریاں ہے، یہ ہماری کمی ہے۔ اور یہ بات اپنی جگہ پر سب سے بڑی ذمہ داری ہے کہ باہر سے کام کا ہو بیوی کا حقوق کو مکلف نہ کیا جائے۔ دوسری بات یہ ہے کہ بیوی کا جو نام رکھتا ہے، اس کے گھر میں اس کا جو خرچہ ہے، کپڑا لگتا ہے، وہ ذمہ داری شوہر کی اپنی ذمہ ہے۔ جب اس کے پاس کپڑے نہیں ہے، شوہر کی ذمہ داری ہے کہ وہ کپڑے خرید کے جائے، کہ اس کو کسی چیز کی ضرورت ہے پہننے اوڑھنے کی، تو پہننے اوڑھنے کی ذمہ داری ہے۔ اسی طریقے سے مکان میں رکھنے کی ذمہ داری ہے کہ ٹھنڈی سے گرمی سے اور سردی سے بچاؤ کے لیے اس کو اس مکان میں کہ محفوظ مکان ہو، کہ محفوظ مکان میں رکھنے کی ذمہ داری یہ شوہر کی ہے۔ تو یہ دوسرا حق ہے۔ تیسرا حق یہ ہے کہ اس کو دین کی باتیں سکھائیں۔ پہلے زمانے کے اندر صحابہ کرام کے دور میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ علم حاصل کرتے تھے اور یہی علم وہ اپنی بیویوں کو سکھاتے تھے۔ پھر اسلام تعلیم اور طب تعلیم کا دور آیا تو وہاں تک بھی معاملہ ایسا ہی تھا کہ وہ دین کی باتیں مجلسوں میں جا کر سیکھتے تھے اور اپنی بیویوں کو گھر میں آ کر سکھاتے تھے، جس کی بنیاد پر معاشرہ وہ چین اور سکون کا ذریعہ بنا ہوا تھا، کہ معاشرہ جنت کا ماحول نمونہ بنا ہوا تھا، کبھی دینداری کا ماحول گھر میں بھی قائم تھا۔ اور پھر وہ بیویاں وہ اپنی اولاد کو بھی سکھاتی تھی اور پھر پورا معاشرہ الحمدللہ دیندار تھا۔ تو بہرحال یہ دوسری ذمہ داری ہے اس کے وہ اپنی بیوی کو جو ہے کہ دین کی باتیں سکھائیں، یہ ہماری سب کی ذمہ داری ہے۔ چوتھی ذمہ داری یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہم کو مال دیا ہے تو اس مال کو اس کے ذاتی وہ خرچ میں اس کو دیا جائے، تو اس کو ہدیہ اور تحفہ دیا جائے کہ ہم کو اللہ تعالیٰ نے صلاحیت دے رکھی ہے، استعداد دے رکھا کمانے کی، وہ نکل کمانے نہیں جاتی ہے، تو بھائی ہماری ذمہ داری ہے کہ بھائی جو کچھ ہم نے کمایا ہے اس کمائے ہوئے سے اس کو ہدیہ اور تحفہ بھی الگ سے دے۔ ایک تو نان نفقہ وہ تو فرائض میں سے ہے، لیکن ہدیہ اور تحفہ دینا یہ بھی اس کا یہ حق بنتا ہے۔ پانچویں ذمہ داری کہ اگر اس کی طرف سے کوئی پریشانی لائی ہو، کوئی مصیبت آ جائے اس کی طرف سے تو ہم کو تکلیف پہنچ جائے، تو اس آنے والی تکلیف کو شوہر یہ برداشت کرے، صبر و تحمل سے کام لے، کہ صبر و تحمل سے کام لے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہاں مرتبہ اس کا قائم ہوگا، یہ بلند مقام ہوگا کہ جتنی وہ صبر و تحمل سے کام لے گا اسی قدر اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک وہ مقبول اور محبوب بنتا چلا جائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بارہا ہم سنتے رہتے ہیں، ہمارے اسلاف کے بارے میں بھی ہم پر ہیں، تو سیرت میں ملتا ہے حضرت ابو الحسن کیتانی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں لکھا ہے کہ یہ بہت بڑے اللہ کے ولی تھے، خواجہ ابو الحسن کیتانی رحمۃ اللہ علیہ۔ علامہ رومی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کا واقعہ اپنی کتاب سے نقل فرمایا کہ ایک مرتبہ ایک شخص جو اللہ کا ولی کرنا چاہتا تھا اور اللہ کا محبوب اور مقرب بننا چاہتا تھا، اس نے کسی سے پوچھا کہ اللہ کا ولی ایسا ہو کہ جو مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک کر دے، مجھے اللہ کا مقرب بنا دے، میں توبہ کرنا چاہتا ہوں، اپنی زندگی کی اصلاح کرنا چاہتا ہوں، زندگی کو سدھارنا چاہتا ہوں، تو پھر ایسا ہے کہ جو مجھے اللہ کا مقرب بنا دے۔ بتاؤ کہ جی ہاں وہ ہے تو صحیح، لیکن یہاں سے بہت دور ہے، ہزاروں کلومیٹر دور ہے، جن کا نام ابو الحسن کیتانی رحمۃ اللہ علیہ ہے، تو آپ ان کی بستی میں ان کے پاس جائیے تو وہ آپ کا تعلق اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ قائم کر دیں گے۔ بہرحال یہ شخص دل کا پکا تھا اور نیت کا بھی پکا تھا، جس کی بنیاد پر اس نے عرب کے سفر باندھا، سامان سفر لے کر وہ روانہ ہوا، ہزاروں میل دور چل کر جب ان کے گھر پر پہنچا ہے، تحقیق کرتے کرتے پوچھتے تو دروازہ کھٹکھٹایا، اندر سے بیوی نکلی، کبھی کون کہ میں گناہ پردے سے حاضری ہوئی، اس طریقے سے میں اپنے دل کی اصلاح کے لیے یہاں پر آیا ہوں، آپ کے گھر آپ کے شوہر سے ملنے آیا ہوں اور حضرت خواجہ ابو الحسن کیتانی رحمۃ اللہ علیہ کی ملاقات کا متمنی ہوں۔ تو بیوی نے کہا کہ ابھی یوں آئے ہو تو آنے کی وجہ بتائی کہ میں اللہ کا مقرب اور اللہ کا محبوب بننا چاہتا ہوں اور یہ آپ کے شوہر اللہ والے ہیں،
تو یہ ان کی صحبت میں رہ کر علم حاصل کروں گا، عمل کروں گا، اللہ کا محبوب بن جاؤں گا۔ چنانچہ بیوی نے ایل خیر اور جیسا موقع میں آیا اس کے مطابق اپنی باتیں بیان کرنا شروع کر دیا، کبھی کیسے بھی باتیں سنانا شروع کیا کہ تجھے کوئی نہیں ملا، کوئی دنیا میں یہی ملا کہ اس کے بارے میں تمہیں کسے بتایا کہ محمد اللہ کے ولی ہے اور اللہ کے محبوب ہے اور یہ اللہ سے ملاقات کرا دیتے، اللہ کا مقرر بنا دیتے ہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ میں کبھی ان کی بیوی ہوں اور میں گھر کی فرد ہوں، ان کے مطابق میں جانتے ہوں کہ ان کے اندر کیا کچھ ہے اور کیا جو ہے، تو جہاں سے آیا ہے وہاں پر چلا جا، ان کی صحبت میں رہنے سے کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے۔ چنانچہ یہ شخص ہزاروں میل کا سفر کر کے اپنی نیت اور اپنا مقصد لے کر آیا تھا کہ فوراً وہ جو کہ نا امید ہو، مایوس سا ہو گیا کہ یہ کیا بات ہے کہ میرا اتنا لمبا چوڑا سفر یہ عقارت گیا، ضائع اور بیکار ہو گیا۔ چنانچہ مایوس ہو کر جانے لگا تو مسجد کے جو وہ محلے والے تھے، محلے والے دیکھا کہ ایک آدمی آیا اور بہت ان کے پاس واپس جا رہا ہے، تمہیں کیا بات ہے اس طریقے سے میں آیا تھا، تو میری کا کہنا تو یہ ہے۔ تو پھر محلے والا نے کہا کہ حقیقت میں یہ اللہ کے محبوب اور اللہ کے کامل ولی ہے اور تم اس مقصد کے لیے آیا ہے 100% تیرا مقصد حل ہونے والا ہے، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، حقیقت میں وہ اللہ کے ولی ہے۔ لیکن ان کے لیے کا مزاج بھی کچھ ایسا ہے کہ اور بختی رہتی ہے اور بولتی رہتی ہے، لیکن وہ سب لوگ ہم سے وہ کام لیتے رہتے ہیں۔ تو جہاں تیری ملاقات جنگل میں ہو گئی، چنانچہ جنگل میں یہ شخص جاتا ہے تو راستے ہی میں ملاقات ہو جاتی ہے کہ دیکھتے ہیں کہ ایک شیر کے اوپر وہ برتن میں لے کر کہ اس کے اوپر لکڑی اور برتن جو جلانے کی چیزیں وہ رکھا ہوا ہے اور ہاتھ میں تو ان کے سانپ ہے کہ سانپ کو انہوں نے ہنٹر بنایا ہے اور کوڑا بنایا ہے اور یہ کوڑا بنا کر اس کو ہمتا گئے کہ شیر کے اوپر سوار ہے اور وہ لکڑیوں کا گٹھر لے کر آ رہے ہیں۔ اب ملاقات ہوئی میں کیا بات ہے، تو اس طریقے سے میں آپ کے پاس آیا تھا، تو میں آپ کے پاس آیا تو کوئی بات نہیں، یہ تو تعجب ہے، تعجب تھے نگاہوں کے ساتھ ان لوگوں کو دیکھنے لگا اور وہ سمجھ گیا کہ حقیقت یہ اللہ کو ولی ہے، شیر ان کی تابے داری کرنا ہے اور ہاتھ میں سانپ ہے جو زہریلا جانور ہے اور ان کا ہنٹر اور ان کا گھوڑا بنایا ہے، تو حقیقت میں یہ اللہ کے نیک دل بندے ہیں اور اللہ کے ولی ہے۔ پھر اپنے دل کا اظہار کیا اور اپنی بات کا اظہار کیا ہے، تبھی انہوں نے آپ کو مان کے صحبت میں رہو اور پھر فرمایا کہ میری دین میں جو آپ نے باتیں کہی ہے اللہ نے حال منتشر کر دیا، کھول دیا، اور انہوں نے کہا کہ یہ آپ کے بارے میں یہ کہہ رہی تھی، یہ بول رہی تھی اور یہ کبھی ایسے سنا رہی تھی، تو انہوں نے کہا کہ یہ جو مجھے مقام ملا ہے کہ مجھے شیر کے اوپر سوال دیکھ رہا ہے، ہاتھ میں وہ صاحب کا ہنٹر دیکھ رہا ہے، یہ اسی صبر تحمل کا نتیجہ ہے کہ اسی باتوں کو میں صبر سے وہ سہتا رہتا ہوں اور اس کو برداشت کرتا رہتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ذریعے میرے مقام کو بڑھاتا رہتا ہے۔ تو مردوں کی ذمہ داری ہے کہ میں اپنی بیویوں کے حقوق کے بارے میں وہ خاص خیال رکھیں گے، اپنا توجہ کیا ہے اور ان کی طرف سے آنے والی جو پریشانیاں ہیں اس کو بھی برداشت کرنے کا ذکر رکھیں۔ کیا برداشت کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کے وہاں ہمارا مقام اونچا ہوگا، اللہ کے محبوب بنیں گے۔ بیویوں کو بھی حقوق ہے، لیکن بیویاں جو ہمارا مائک خراب ہے جو سننے کا رہی ہے، اس سے انشاءاللہ آئندہ جمعہ کو یا اور کسی موقع میں جب نکاح سے مزید ہوگی تو بیویوں کے حقوق بھی ادا کیے جائیں گے، تو ان کے ذمہ بھی اپنے شوہروں کے حقوق ہے۔ لیکن آج کی مجلس میں جو شوہروں کے حقوق ہم نے سنے کہ ہم دھیان دیں، اس کے اوپر توجہ دیں، اور مزاج تناسب اصل چیز ہے، تو وقت کی ہنگامہ ہے والا بات کھول کے بتا کہ بیوی کے مزاج کو سمجھیں۔ آج کل جو خرابیاں وجود میں آ رہی ہے کہ بیوی کے مزاج کو ہم جانتے نہیں، ہم چاہتے ہیں میرا جیسا مزاج ہے میری بیوی میرے مزاج کے مطابق مل جائے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بھر ہونے والا نہیں ہے۔ یاد رکھیے یہ ہم چھوٹا سا بچہ ہو اور اس کو ساتھ کی کلاس کی کتاب دے دی جائے تو زندگی بھر اس کو آنے والا نہیں۔ جس بچے کو الف با نہیں آتا ہے، الف با نہیں آتا ہے وہ آدمی کا راستے مکہ کے حصوں بنے گا۔ یہی مثال سمجھو کہ ہمارا مزاج اور عورتوں کا مزاج اللہ نے الگ بنایا ہے کہ عورتوں کو کتاب جو ہے اور زینت پسندی کا مزاج اللہ نے ان کے اندر رکھا ہے، اور یہ زینت کا مزاج ہمارے اور آپ کے اندر ہو کہ چوڑیاں پہننے کا شوق ہم کو نہیں ہوگا، مہندی لگانے کا شوق ہم کو نہیں ہوگا، اس کا اپنا مزاج ہے، اس کو اللہ نے عورت بنایا
آیا ہے تو مسجد پہننے کا، جوڑا پہننے کا، خریدنے کا مزاج اس کا اپنا ہے. اب یہ اب ہماری ضرورت ہے، یہ سب کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ارے اللہ نے اس کے طبیعت میں یہ بات رکھی ہے تو وہ کرنے والی ہے، تو ہم ان کے مزاج کو جان کر کے اس کی مزاج کے مطابق ان سے بات چیت کریں گے اور رہیں گے سہیں گے تو پھر گھر جو ہے تو سکون کا ذریعہ بنے گا. اگر بیویوں کے مزاج کو ہم واقف نہیں ہوں گے، ان کے حقوق سے واقف نہیں ہوں گے تو گڑبڑی ہوگی. اس لیے ان باتوں کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ ہم تمام کو جو ہے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.